تم اس سے زیادہ تھکا ماندہ شخص اور کوئی نہیں پاؤ گے۔ دنیا ہی جس کا سب سے بڑا مقصد ہے اور وہ اپنی محنت و کاوش سے اسے حاصل کرنے کا حریص ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن، دل شکن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی بس یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ جلانا ضرور پڑ جاتا ہے۔ تنہائی کا مطلب خود کے ساتھ بیٹھنے کا موقع، مگر خود کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہے۔ انسان جاننے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ جو خود کو نہیں جانتا وہ تنہائی سے بیزار ہے، خود اپنا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ کسی کو خود اپنے ہی ساتھ بیٹھنا پڑے تو زندگی عذاب سمجھتے ہو۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل لیتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، عمل یقین کہلاتا ہے۔ جسم اور روح گناہ میں خوش ہوں تو دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ روح کی بے اطمینانی ہی نور کا شگاف ہے۔ اگر روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ اللہ کسی کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان دیکھتا ہے تو اسے پوری ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور یہ اسے ہی آتی ہے جسے حاصل ہونی ہو۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ کسی کے ساتھ دوستی کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کے لیے سوچا جائے کہ یہ میرا دوست ہے، دنیا میں تو میرے ساتھ ہے، حشر میں بھی جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو اس کی ہدایت کے لیے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کی طرف لے کر آئے۔ اگر اس کے معاملات کے اندر خرابیاں ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف لے کر آئیں۔ اور اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرنا، اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ سب وہ فیلنگز ہیں جو اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کرنے کی بیسک وجہ ہے۔ ایک ایسا احساس جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ اللہ محبت ہی محبت ہے۔ میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا۔ یہ شاید یہ بھی بہت چھوٹا سا لفظ۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لوگوں کو تو ہم یہ سب کہتے رہتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں کہتے۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا ہے، نماز بھی پڑھتے تو ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ اور ایک اللہ ہے جو ہمارے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا مجھ سے باتیں کرنے۔ وہ دن میں 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے۔ اس کی پکار پہ بھی ہم نہ جائیں تو بھلا ہم اپنی زندگیوں میں سکون کہاں سے پائیں گے؟ کسی کو جان لینا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ چہرے پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، نظریں پہچانو گے تو کئیوں سے گھن آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ تو جاننے کی کوشش کرنا کہ کون کون سی بات پہ لوگ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ یہ تو بس خدا کا حوصلہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ خدا انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بہت بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ جب قسمت بدلنے والی ہو تو سب سے پہلے دل بدلتا ہے۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت،
برابر نہیں ہوتی۔ اب مجھے ان لوگوں سے محبت ہے جو مجھ سے اللہ کی محبت میں آگے ہیں، جو دین میں مجھ سے آگے ہیں، جو اللہ کی محبت میں شدید ہیں، جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، جن کا چہرہ دیکھ کر ہی اللہ پاک یاد آ جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملی ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن جو غم لوگوں کو ملے ہیں وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ موازنہ بے سکونی کا سبب بنتا ہے، شکر ادا کرنے میں ہی عافیت، برکت اور سکون ہے۔ دل کو اب میرے یہی امتحان بہت ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کی رضا سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں اس کی مصلحت پوشیدہ ہے۔ جتنا اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے اتنا ہی تم اللہ سے دور اور ذلیل ہوتے جاؤ گے۔ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ سکتا ہے؟ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ ایک طرفہ محبت صرف خدا نبھا سکتا ہے، بندہ تھک جاتا ہے۔ زندگی میں سب سے اہم ترین اور سب سے خوبصورت ترین لمحہ وہ لمحہ ہے جب اس تمام بھرپور دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو کسی وقت یہ احساس ہو جائے کہ آپ کے ساتھ صرف اللہ اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں۔ صرف اللہ کا ساتھ ہونا ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہے۔ سکون کی دولت اللہ کا ذکر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھے کہ اندر سے خالی ہیں، ان میں باتوں کی گہرائی سمندر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بس یہ ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مصروف زندگی میں نماز پڑھنا دشوار ضرور ہے، لیکن زندگی کی دشواریاں نماز سے ہی دور ہوتی ہیں۔ قبروں کے اندر لاتعداد فرد ایسے تھے جنہوں نے نماز کل سے شروع کرنی تھی۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔